السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آیت نمبر ہماری 14 ہے، سورۃ بقرہ ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ یہ منافقوں کی ہی قسم چل رہی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مومن اور کافر کا تو 2 آیتوں میں مکمل کر دیا، لیکن منافق کا آگے تک جائے گا۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خصلت، کوئی عادت ایسی تو نہیں کہ جو منافقوں والی خدا نہ خواستہ ہمارے اندر بھی پیدا ہوگی ہو۔ جیسے بارہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شعور نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں اور وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ بہت سی ان کی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو ان کو منافقت کے درجے پہ لے جاتی ہیں۔ اب یہاں کیا تھا؟ یہاں بتایا جا رہا تھا کہ یہ بد باطن مسلمانوں کے پاس آ کر اپنے ایمان، دوستی اور خیر خواہی ظاہر کر کے انہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے تھے تاکہ مال و جان کا بچاؤ بھی ہو جائے، بھلائی و غنیمت کے مال میں حصہ بھی قائم ہو جائے۔ اب جب اپنے سرداروں کے پاس آتے تھے، اپنے مشیروں کے پاس آتے تھے، اپنے لیڈروں کے پاس آتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو، تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو تنہائی میں اکیلے جب ہوتے تھے تو اس وقت ان کی ساری ہمدردیاں، ساری محبتیں اپنے سرداروں کے ساتھ ہوتی تھی۔ یا شیاطینہم، شیطان کا لفظ عربی زبان میں بڑی وسیع مفہوم میں آتا ہے۔ ہر سرکش اور بھڑکانے اور گمراہ کرنے والی طاقت کو شیطان ہی کہتے ہیں۔ انسان بھی ہو سکتے ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں، حیوانات بھی ہو سکتے ہیں، ان کا سب پہ اطلاق ہو سکتا ہے۔ اب یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں سے مراد ہے شیاطین، ان کے عمرہ کہہ لیں، ان کے امیر کہہ لیں، ان کے سردار کہہ لیں، سرداران کفر کہہ لیں، ہم عقیدہ لوگ کہہ لیں، اپنے گروپ کے لوگ کہہ لیں، تو ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا ہمارا رویہ ایسا تو نہیں کہ جب ہم ایمان والوں سے ملتے ہیں، جب ہم ایمان کی محفلوں میں ہوتے ہیں، جب ہم ایسی مجلسوں میں ہوتے ہیں تو ہم بہت ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں بڑے بہترین لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ کو دیکھ کے بڑا دل خوش ہوتا ہے، کاش ہمیں بھی اللہ ایسا بنا دے، آپ بڑے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اور جب ہم علیحدہ ہوتے ہیں اپنے جیسے، ہم عقیدہ لوگوں میں، ہم مزاج لوگوں میں، ہم مجلس لوگوں میں، تو وہاں پھر ہم ٹھٹے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، اور اس وقت ہمارا رویہ بالکل دوسرا ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت ہم وہاں بیٹھ کے اہل علم کا، مولویوں کا، عالموں کا، عالم دین کا پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا ہم ان لوگوں میں تو نہیں شامل ہو رہے؟ کیونکہ انسانوں میں بھی شیاطین نما لوگ ہوتے ہیں اور یہی ان کا رویہ ہے۔ شیطانوں کے بارے میں یہی کہا گیا کہ وہ کسی کے بھی اندر جا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطانوں اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا انسان کے شیطان بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب یہ منافق مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسے جیسے تم ہو ویسے ہم ہی ہیں، اور اپنوں سے کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ یہ شیطانی تو صفت ہے، یہ شیطانی صفت والا ہی تو انسان ہے، اور یہ منافقت کی بہت بڑی قسم ہے۔ اور شیطان کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے، آپ کے اندر انہیل کر سکتا ہے۔ اس لیے شروع میں ہی آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ کیا پڑھا تھا کہ ہمیں کثرت سے وہ دعائیں مانگنی چاہیے جو شیطان کی شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں ہم تو مذاق کرنے والے تھے۔ استہزاء، ہاذا حمزہ روٹ ہے، بمعنی کسی کا اندرونی طور پر مذاق اڑانا، خلاف عقل سمجھ کر کسی آدمی کا ایسے فعل پر مذاق اڑانا جو اس سے سرزد بھی نہ ہوا ہو۔ اب مسلمانوں کا مذاق اڑانے کی کوئی تک تو نہیں بنتی تھی نا، یہ تو خود سے ہی ایک من گھڑت بات تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں اور ویسی باتیں کرنے لگ جاؤ، جب ان سے علیحدہ ہو تو دوسری طرح کی باتیں کرنا شروع کر دو۔ یہاں بھی
ایک چیز یاد رکھیے گا کہ مذاق اور مزاح میں بہت فرق ہوتا ہے، وہ آگے تفصیل سے بھی میں آپ کو بتا دوں گی. تو اس طرح کا مزاح کرنا یا مذاق کرنا جس سے کسی کی انسلٹ ہو وہ ناپسندیدہ عمل ہے. وہاں آگے انشاءاللہ وہ آیت آئے گی، اس کے بارے میں حدیث سے بھی آپ کو بتاؤں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی روش اپنانے سے محفوظ رکھے جس میں ہم سامنے کچھ اور ہوں اور پیٹھ پیچھے کوئی اور باتیں کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جو حقیقت میں اسلام کو اور مسلمان کو محبت بھی کرتا ہے، پسند بھی کرتا ہے، اور اسی اسلام پہ جینا اور اسی اسلام پہ مرنا اس کی خواہش ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.